الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، جو میں نے عربی عبارت پڑھی ہے حدیث پاک، اس کا ترجمہ یوں ہے: من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، پس یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ایک ٹاپک لیے ہوئے چل رہے ہیں کچھ دنوں سے، اصطلاح ہمہ اوست کی ہنگامہ آرائیاں۔ تو گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عقیدہ خلول مشرکانہ ہے، کفرانہ ہے۔ جو یہ شخص عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو وحدت کی اکائی ہے، کائنات کی ہر شے میں کار فرما ہے، یعنی وہی چیز کو تخلیق کرتا ہے اور اس کو مینٹین رکھتا ہے، لیکن جو بھی صفات اس کو عطا کرتا ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے، وجود ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن اللہ میں یہی صفتیں جو ہیں وہ اس میں حلول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ وحدت کی اکائی میں کائنات کی ہر شے میں کار فرما ضرور ہے، لیکن حلول نہیں کرتا۔ اسی مضمون کو حضرت بیدل یوں بیان فرماتے ہیں: اے غفلت آبروئے طلب بیش عظیم مریض، عالم تمام اوست کرا جستجو کنند۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے غافل انسان، ذوق طلب کا مزید مذاق نہ اڑا، یہ ساری کائنات اسی ایک وحدہ لا شریک کا تو مظہر ہے۔ اب تو کسے کہاں ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کر، باہر کہاں ڈھونڈتا پھرے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر نفسوں میں دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون۔ تو قرآن مجید نے بھی اسی کی ترغیب دی ہے۔ تو بیدل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے شعر میں کہ بجیب تست اگر خلوت انجمن نیست، بجیب تست اگر خلوت و انجمن نیست، بروز خویش کجا می روی جہاں خالی است۔ ترجمہ سماعت فرمائیں فارسی شعر کا، مرزا بیدل کا، کہ اگر کوئی خلوت یا انجمن ہے تو تیرے گریباں ہی میں ہے، خود کو چھوڑ کر کسے کہاں تلاش کرنے جا رہا ہے؟ جہان تو خالی ہے۔ گویا جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی اپنی ذات کے عرفان میں اس کا عرفان چھپا ہوا ہے۔ یہاں حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر سماعت فرمائیں: اگر اس در دلت آرزو کے نظر بخوش نظر رسد، بحری میں جلوہ خود نشیں کہ ترا ازو خبر رسد۔ ترجمہ یہ ہے اس فارسی شعر کا: اگر تیرے دل میں یہ آرزو ہے کہ تیری نظر کسی خوش نظر تک پہنچ جائے تو پھر اپنے جلووں کی چار دیواری میں بیٹھ جا تاکہ اس کی کوئی خبر مل سکے، یا دو جہاں چھوڑ دل میں ڈھونڈ اسے، دو جہاں چھوڑ دل میں ڈھونڈ اسے، دیکھ موجود ہو یہیں نہ کہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال ہمہ اوست کا جو مسئلہ انتہائی نازک ہے، لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، نافہمی کی وجہ سے، بے عقلی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے۔
بابا فغانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی نزاکت کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا، مشکل حقائق کے ہر ذرہ عین اوست، مشکل حقائق کے ہر ذرہ عین اوست، اما نمی تواں کے اشارت با او کنند۔ ترجمہ ہے اس فارسی شعر کا، آج فارسی کے شعر ہی زیادہ آئے ہیں۔ ہر ذرہ عین ذات ہے، یہ ایک سخت معاملہ اور مشکل مسئلہ ہے، اور ایسا مشکل کہ اسے کامل طور پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تخلیق کی ہر نوع یعنی قسم اس کی تجلی اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، مگر اس کی نشاندہی بائیں طور محال ہے کہ فلاں مقام پر ذات حق تمام اپنے کمال کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ مسئلہ وحدت الوجود، مسئلہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کشف اور حال سے تعلق رکھتا ہے، محض قال اور عقل سے نہیں۔ ہمہ اوست کی یہ تعبیر کہ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں میں خلول فرمایا ہے، استغفر اللہ، یا تمام اشیاء حق کے ذات حق سے متحد ہیں، استغفر اللہ، بلا شبہ ایسا عقیدہ خلاف شرع ہے، اور اسے صوفیہ کرام کا اس ایسے عقیدے سے دامن صاف ہے، پاک ہے۔ اگر ہمہ اوست کی یہ تعبیر ہو کہ تمام اشیاء صفات الہیہ کے مظاہر ہیں، اللہ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کی صفات ان میں نہیں ہیں، حلول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کوئی شخص آئینہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کی صورت کی صفات آئینہ میں ظاہر ہوتی ہیں، ہو بہو وہی ہوتا ہے۔ آپ آئینہ دیکھیں، آپ کو پتہ بھی ہے اس بات کا، میں تو بات کر رہا ہوں، لیکن نہ تو وہ آئینہ میں خلول کیے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ اس سے متحد ہوتے ہیں۔ اس تعبیر کو آرم رومی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں بھی یوں بیان فرمایا، مراد ایک آئینے میں آپ ہی کی شکل نظر آ رہی ہے، لیکن آپ حقیقت میں تو نہیں ہوتے نا، وہ تو عکس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مظاہر فطرت کو ظاہر کرنے والا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی صفات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ وحدت الوجود جو ہے اپنے وحدت میں، وحدت کی اکائی میں اسی طرح ہے، اس کی کوئی صفت کسی مخلوق میں حلول نہیں کیے ہوئے، حلول حل سے ہے۔ تو وہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں تو در آئینہ خانہ می روی، چوں تو در خانہ، دوبارہ پڑھتا ہوں، چوں در آئینہ خانہ می روی، گرچہ یک باشی تو صد ہا می شوی۔ ترجمہ ہے کہ جیسے آئینہ خانہ میں ایک ذات ہر آئینے میں نظر آتی ہے، سب اس کا عکس اور پرتو ہوتا ہے، وہ خود بآئینہ ہی ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی طرح تمام صوفیہ اکرام میں، جس میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، خاص طور سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا بے دل ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، ان کے بھی فتویٰ میں یہی ہے کہ خلول مشرکانہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے۔ کسی مخلوق میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نے حلول نہیں کیا، جیسا کہ اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں، ہندوؤں یا آگ پرستوں یا بدھ مست یا ان سب لوگوں کے عقائد ہیں۔ مسلمان اس عقیدے سے پاک صاف ہے، اور کوئی صوفی جو صوفی ہے، جسے کچھ سمجھ عقل ہے اور وہ اس فیلڈ میں موجود ہے، وہ کشف حال ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد میں صاف ستھرا پن عطا فرمائے، ہمارے عقائد کو توحید و رسالت جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اس پر ہی کاربند رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔